الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حضرات و خواتین، اعمال میں افضل ترین عمل اور اطاعتوں میں سب سے عظیم اطاعت جس کی شریعت نے رغبت دلائی ہے وہ رات کا قیام ہے اور تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اہل ایمان کی تجارت ہے۔ اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ رات میں تنہائی اختیار کرتے ہیں اور رب کے سامنے اپنی حالتوں کو پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل کو مانگتے ہیں اور وہ اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے ہیں، رغبت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک اور صالح لوگوں کے تعلق سے سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ڈرتے ہوئے اور لالچ رکھتے ہوئے، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا اسے جو کچھ کہ ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، بدلے کے طور پر اس کے عوض جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بہت اچھے انداز میں فرمایا جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور رات کے وقت میں جاگ کر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ سورہ الذاریات کی آیات ہیں کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کا رب جو انہیں عطا کرے گا اسے اختیار کرنے والے ہوں گے۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھلائی کرنے والے تھے۔ یہ لوگ رات میں بہت تھوڑا سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ تہجد پڑھنے والے اہل تقوی ہیں اور متقین میں ان کا شمار ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم۔ تم لوگ قیام اللیل کو لازم پکڑو، یہ نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے تم سے پہلے، اور یہ تمہارے رب سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کو مٹانے والی یہ عبادت ہے اور گناہوں سے روکنے والی یہ عبادت ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم الاوسط میں اس کو ذکر کیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی گزاریے جو چاہیے، بے شک آپ وفات پانے والے ہیں۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، اور آپ جو چاہیں عمل کیجئے اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور آپ جسے چاہیں اس سے محبت کریں، بے شک آپ اس سے جدائی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور آپ یہ جان لیجئے کہ مومن کی عزت قیام اللیل میں ہے
اور اس کی عزت اور اس کا غلبہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنے میں ہے۔ حضرات و خواتین، آپ نے اس حدیث میں غور فرمایا ہوگا کہ مومن کی عزت قیام اللیل سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا اور قیام اللیل پر ابھارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے رات میں مگر تھوڑا سا، پھر اس کا آدھا حصہ یا اس سے بھی تھوڑا کم یا اس پر زیادہ کیجیے، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو قیام اللیل کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے حصے میں آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، قیام فرماتے تو اتنی دیر تک قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول، کیا آپ یہ عمل کرتے ہیں حالانکہ آپ کے لیے بخش دیا گیا ہے ان تمام گناہوں کو، غلطیوں کو جو کچھ کہ آپ سے پہلے ہو چکا اور جو کچھ بعد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خود بھی اہتمام فرماتے، اور اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل پر ابھارا اور فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، نمازوں میں افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے، اور تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یہاں تک کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہے، تو اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری تہائی حصے میں تہجد کا اہتمام فرماتے، اور جو شخص تہجد کا اہتمام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری تہائی حصے کا انتخاب کرے۔ چنانچہ رمضان کے اندر بھی یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے قیام کے نام سے، یہ دراصل تہجد کی نماز ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے اہتمام کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔